تو یاد رکھیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس مالی تجارت ہو یا اتنا کیش ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی صورت ہے کہ اس کے گھر میں حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنا سامان موجود ہو جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس نہ تو سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مالی تجارت ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، لیکن اس کے گھر میں غیر ضروری سامان اتنا ہے۔ میں غیر ضروری کی بات کر رہا ہوں، ایک تو وہ سامان ہوتا ہے نا جس کی ہمیں حاجت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے برتن ہیں اور اس کے علاوہ پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں، یہ ہماری حاجت اصلیہ میں آتی ہیں ساری چیزیں۔ تو حاجت اصلیہ کے علاوہ یعنی ضروری سامان کے علاوہ جس کے پاس کم از کم اتنا سامان ہو جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے، تو اس پر بھی صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہوگی، ٹھیک ہے، وہ صاحب نصاب ہوگا۔ اچھا، جس پر صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہے تو یاد رکھیے گا صرف اس پر لازم نہیں ہوگی، بلکہ اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی دے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے بھی صدقہ فطر کی ادائیگی کرے گا، خواہ وہ اس کے نابالغ بچوں میں پاگل ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کا نابالغ بچہ پاگل بھی ہے نا، اس کی طرف سے بھی اس کو صدقہ فطر کی ادائیگی کرنی پڑے گی جو صاحب نصاب ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس کی اولاد میں کوئی پاگل ہے، اس کی اولاد میں کوئی پاگل ہے اور وہ بالغ ہے، تو اس کا بھی صدقہ فطر اس کا والد دے گا جو صاحب نصاب ہے، جس پر شریعت مطہرہ کی جانب سے صدقہ فطر کی ادائیگی کرنا کیا ہے جی، لازم ہے۔ لیکن اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نابالغ اولاد خود صاحب نصاب ہو تو کیا اس صورت میں بھی جو اس کا باپ ہے وہ اپنی طرف سے ان کا صدقہ فطر دے گا؟ تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے۔ اگر نابالغ اولاد خود صاحب نصاب ہے، خود 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ان کے پاس رقم ہے، ٹھیک ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اگرچہ وہ نابالغ ہیں تو جو سرپرست ہے نا وہ ان کے مال سے ان کا صدقہ فطر جو ہے وہ دے گا، اپنے مال سے نہیں دے گا۔